نمبر 4 رجلان تحابا فی اللہ، وہ شخص جو دوسرے سے اللہ کے لیے محبت کرتا ہو، اجتماع علیہ وتفرقا علیہ، اللہ کے نام پر جمع ہوں، اللہ کے نام پہ الگ ہوں۔ دیکھو جیسے آپ حضرات یہ جمع ہیں تو اللہ کے نام پر جمع ہے، اور جدا ہوتے ہیں تو اللہ کے نام پہ جمع ہوتے ہیں۔ پیار بھی اللہ کے لیے ہے اور ناراضگی بھی اللہ کے لیے ہے، محبت بھی اللہ کے لیے ہے اور غصہ بھی اللہ کے لیے۔ غصہ ہونا کوئی بری بات نہیں ہے، غصہ بھی اللہ کے لیے۔ اور رجلان تحابا فی اللہ، وہ لوگ جو اللہ ہی کے لیے محبت کرتے ہیں، اور خوش قسمت وہ لوگ ہیں جو اللہ کے لیے محبت کرتے ہوں، بد قسمت وہ لوگ ہیں جو اغراض اور مفاد کے لیے محبت کرتے ہوں۔ اللہ کے نام پہ پیار ہو، اللہ کے نام پہ دینا ہو، اللہ کے نام پہ لینا ہو، یہ زندگی بڑی پرکیف ہے۔ جب آدمی اللہ کے لیے پیار کرتا ہے، ایسے پیار کے اندر کبھی رقابت نہیں ہوتی، یہ بات اچھی طرح سمجھنا۔ اگر ایک مرید اپنے شیخ سے محبت کرتا ہے، اگر دوسرا مرید محبت کرے، اس پر کسی مرید کے دل میں سوکنوں کی طرح کینہ نہیں آتا کہ یہ پیار کیوں کرتا ہے، چونکہ یہ محبت اللہ کے لیے ہے نا۔ اللہ کے لیے محبت ہوگی تو اس میں رقابت نہیں ہوتی، اور جو اللہ کے لیے نہیں ہوتی اس میں رقابت ہوتی ہے۔ مال کے لیے محبت کریں تو دوسرا محبت کرے تو تکلیف ہوتی ہے کہ یہ پیار کرے گا، اس کا پیار ہوگا تو اس کو پیسے وہ بھی دے دے گا، تو اغراض کی محبت مناسب نہیں ہے۔ اللہ میں اغراض سے ماورا محبت عطا فرمائے۔ اللہ کے لیے حضرت ام المومنین امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے ایک بار اپنی خادمہ کے ذریعے ایک مستحق عورت کے ہاں کچھ صدقہ بھیجا، اور اپنی خادمہ کو تاکید فرمایا کہ وہاں کھڑی رہو، جو وہ بات کہے تو مجھے بتانا اس نے کیا بات کی ہے۔ وہ دے کر آ گئی۔ جب واپس آئی تو حضرت ام المومنین امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا اس نے کوئی بات کی ہے؟ اب ان کا مقصد یہ تھا شاید کوئی بری بات ہو، کوئی بات کی ہے نہیں، اور میں نے کچھ تو کہا ہوگا نا۔ انہوں نے کہا جی انہوں نے آپ کو دعائیں دی ہیں، اللہ مال میں برکت دے، اللہ خوشیاں دے، جو بھی یہ دعائیں دی ہیں۔ جو دعائیہ کلمات اس خادمہ نے سنائے، امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ دعائیہ کلمات اس عورت کے لیے کہہ دیے۔ فرمایا میں چاہتی تھی کہ جو میں نے اس کو مال دیا ہے اس کے بدلے میں دعا نہ ہو، میں نے دعا کے بدلے میں دعا کر دی ہے تاکہ میرا مال خالص اللہ کے لیے ہو جائے۔ میں چاہتی ہوں میرا مال خالص اللہ کے لیے۔ ہمارا مزاج کیا ہے، ہم تھوڑا سا ہدیہ بھی دینا تو ساتھ یہ ضرور کہتے ہیں مولانا صاحب دعا کرنا۔ تھوڑا سا ہدیہ بھی دینا تو ساتھ یہ ضرور کہہ کہ مولانا صاحب دعا کرنا، یعنی جو تھوڑا دیا ہے اس کے بدلے میں دعا لینا چاہتے ہیں۔ بھئی جب آپ نے دیا ہے تو اس کے بدلے میں دعا کی کیا ضرورت ہے؟ جب دیں گے وہ دعائیں تو خود بخود کرے گا۔ ہم تھوڑا سا مال دے کر بھی پھر دعاؤں کی امید رکھتے ہیں تاکہ ہمیں فوراً اس کے بدلے میں دعا مل جائے۔ امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دعائیہ کلمات کے بدلے میں دعائیہ کلمات فرما دیے اور اپنے صدقے کو خالص اللہ کے لیے کروا دیے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے بات سمجھائی؟ نمبر 1 جو بادشاہ عادل ہو، نمبر 2 وہ شخص کہ جس کا دل مسجد میں وہ نوجوان جو جوانی میں عبادت کرے، نمبر 3 جن کا دل مسجد میں اٹکا رہے، نمبر 4 جو اللہ کے لیے محبت کرے، اور اللہ کے لیے محبت کرنے پر کبھی دھوکے کے اندر مبتلا نہ ہونا۔ انسان کا نفس جانتا ہے میں محبت اللہ کے لیے کرتا ہوں یا اپنی اغراض کے لیے کرتا ہوں۔ بس اوقات انسان غرض کے لیے پیار کرتا ہے اور اس کو نام اللہ کی محبت کا دے دیتا ہے، یہ بہت بڑا ظلم ہے۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، ما لنا رب سوا۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ